باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کاسموس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ رضوان کس وجہ سے آئی سی یو میں داخل ہوئے، ٹیم کے ڈاکٹر نے بتا دیا۔ پی پی اور پی ڈی ایم میں دوریاں کم ہونے لگیں، بلاول اور فضل الرحمان کی آج ملاقات ہوئی۔ ڈالر پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اپنی بے گناہی ثابت کریں، الیکشن کمیشن میں نااہلی کیس رکھوانے کی وارڈا کی درخواست مسترد۔ حکومت مشکل حالات کے باوجود عوام کو تمام ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ پی ڈی کے لانگ مارچ یا کوئک مارچ یا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنا کام جاری اور اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ وزیر مملکت اطلاعات اور نشریات فرخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ موسم سرما میں روزانہ ناشتہ، دوپہر اور رات کے کھانے کے اوقات میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی سینٹ اجلاس میں گفتگو۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 391 کیس، 9 اموات رپورٹ۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی مریض وینٹیلیٹر پر موجود نہیں۔ این سی او سی۔ پولیس کے امور میں مداخلت کی وجہ سے پولیس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ ناقص تفتیش اور پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان ملزمان کی بریت کی بڑی وجہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ رضوان کس وجہ سے آئی سی یو میں داخل ہوئے، ٹیم کے ڈاکٹر نے بتا دیا۔ قومی ٹیم کے ڈاکٹر نجیب سومنو کا کہنا ہے کہ ٹیم کے مورال کو گرنے سے بچانے کے لیے رضوان کی بیماری سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ سیمی فائنل کے بعد کپتان بابر اعظم کے ہمراہ ورچوئل پریس کانفرنس میں ڈاکٹر نجیب نے بتایا کہ محمد رضوان کو 9 نومبر کو شدید چیسٹ انفیکشن ہوا، جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نجیب کے مطابق محمد رضوان نے 2 راتیں آئی سی یو میں گزاری اور ان کی زبردست ریکوری ہوئی، پھر انہیں میچ سے پہلے فٹ قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم رضوان کا بہترین عزم دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ملک کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسی پرفارمنس دی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رضوان کی صحت سے متعلق نہ بتانے کا فیصلہ پوری ٹیم مینجمنٹ کا تھا اور یہ ٹیم کے مورال کے لیے کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جمی برف پگھلنے لگی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان دوریاں کم ہونے لگی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جے یو آئی سے رابطہ کیا ہے اور شاہ نے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے، جو کہ ابھی ہو چکی ہے، جس میں سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف طریق پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے آگے ڈالر پاکستان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کراچی انٹر بینک میں ڈالر پاکستانی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹرنیٹ بینک میں ڈالر 1 روپے 81 پیسے اضافے سے 176 روپے کا ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ بینک کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر 176 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا تھا۔ یاد ہے کہ 26 اکتوبر کو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 175 روپے 27 پیسے تک گئی تھی، جبکہ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 26 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن میں نااہلی کیس پر سماعت رکھوانے کی فیصل ووڈا کی درخواست خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل ووڈا نے الیکشن کمیشن کا 12 اکتوبر کا فیصلہ چیلنج کیا تھا اور ان کی درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 60 روز میں فیصل ووڈا کے خلاف درخواست آ چکی تھی، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کارروائی کرنے دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ کو الیکشن کمیشن کی کارروائی سے کیا ڈر ہے؟ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے، مسترد کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ فیصل ووڈا کی نااہلی کا کیس الیکشن کمیشن نے زیر سماعت ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت
झूठा हल्फनामा जमा कराया और अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया था। हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को तमाम मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। PD के लॉन्ग मार्च या क्विक मार्च या हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हुकूमत अपना काम जारी रखेगी और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इन बातों का इजहार वज़ीर मुल्क इत्तलात व नशरियात जनाब फरख हबीब ने फैसलाबाद में मीडिया से टॉक करते हुए कहा, हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को तमाम मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है, लेकिन चूँकि कोरोना के आलमी हालात के बायस पूरी दुनिया की इकानमी मुतासर और गुज़श्ता 50 साल तरीक़ की बैनुल-अक़वामी बदतरीन महंगाई की लहर का सबको सामना है, इसलिए अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार देना और महंगाई की आड़ में लॉन्ग मार्च का ऐलान करके मुल्क को अनारगी का शिकार बनाना और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करना किसी सूरत दुरुस्त इक़दाम नहीं है। ताहम PDM लॉन्ग मार्च करे या क्विक मार्च, हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत अपना काम जारी रखने समेत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जुमा की दोपहर GC यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस फैसलाबाद में मुनक़्क़दा एक तकरीब में शिरकत के मौका पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, PDM चूं चूं का मुरब्बा है जिसका बयानिया एक दिन और दूसरे दिन कुछ और होता है, और इक़्तिदार की हवस में मुब्तला ये टोला इक़्तिदार के बगैर माही बेआब की तरह तड़प रहा है, लेकिन इसके ऐलान करदा लॉन्ग मार्च का असर भी इनके गुज़श्ता मार्च और इस्तीफ़ों के ऐलान जैसा ही होगा। इन्हें मुल्क में अदम इस्तेकाम लाने की साजिश में बुरी तरह नाकामी होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी हरकतों की वजह से अपना वक़ार खो और साख को मुतासर कर चुकी है, इसलिए इसे मादी की तरह अब भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम इसके कौल और फेल का तजाद जानते हैं और इन्हें इल्म है कि मुल्क को इस मकाम पर पहुँचाने वाले यही शरीफ ज़रदारी और इनके हमारी हैं। लिहाजा अगर उन्होंने अपने दौर में कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया और ज़ाती तरजीह बढ़ने की बजाय इज्तिमाई कौमी मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा होता तो आज मुल्क की ये हालत ना होती जो अब है। लेकिन फिर भी हुकूमत अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है और अगले महीनों में जूँ ही आलमी सतह पर कीमतें नीचे आएंगी, हम भी कीमतों में तमाम मुमकिन कमी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इंतहाई ताकतवर माफियाज का सामना है, जिनके खिलाफ यूँ ही कोई कार्रवाई होती है वो फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाही के पीछे छुप जाती है, जबकि शुगर माफिया का भी यही हाल है। लेकिन हुकूमत ने इसके तोड़ के लिए मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक चीनी दरामद कर ली है, जो मार्केट में 90 रुपये किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जिसके साथ साथ काश्तकारों की मेहनत और हुकूमती इक़दाम के बाद इस बार गन्ने की भी 25% इजाफी पैदावार हुई है। पंजाब की शुगर मिलें 15 नवंबर से गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू करने जा रही हैं, जिससे ताज़ा चीनी मार्केट में आएगी और चीनी की कीमतें भी कम होंगी। और चूँकि हुकूमत गन्ने के काश्तकार को इजाफी रकम फराहम कर रही है, इसलिए वो आइंदा इससे बेहतर फसल काश्त करेंगे। फरख हबीब ने कहा कि महंगाई की बड़ी वजह यह है कि हम पेट्रोल, चीनी, दालें, खुर्दनी तेल वगैरह बाहर से दरामद कर रहे हैं, इसलिए आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $40 फी बैरल से बढ़कर $85 फी बैरल हुई है। खुर्दनी तेल 1200 से बढ़कर $1500 फी टन, कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस $2000 से बढ़कर $10,000 और ट्रांसपोर्टेशन का वक्त 1 माह से बढ़कर 3 माह तक हो गया है। लिहाजा सप्लाई चेन मुतासर होने से भी महंगाई में इजाफा का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में गंदम या आटे की कोई किल्लत नहीं और पंजाब में 20 किलो वजनी आटे का थैला 1100 रुपये में आम दस्तयाब है, जबकि सिंध में इसी आटे के थैले की कीमत 1500 रुपये है। इसीलिए बिलावल ज़रदारी पर पंजाब पर तनकीद की बजाय पहले सिंध पर तवज्जो दें। स्टेट मिनिस्टर इत्तलात व नशरियात ने कहा कि सिंध मसाइलिस्तान बन चुका है, लेकिन वहाँ की साई सरकार लंबी तान का सोई हुई है और आवाम को टैंकर समेत दीगर माफियाज के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। लिहाजा पहले वो अपने घर की खबर लें, फिर किसी और की बात करें। उन्होंने कहा कि PDM का तरीका भी अजीब है कि एक तरफ PPP और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी जानब एक दूसरे से गुलगीर भी हैं, इसीलिए ये तजाद आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दाम से पाकिस्तान मुल्क की तारीख में पहली बार खुराक और ज़राअत में सरप्लस होने जा रहा है और हमारी अहम फसलें काटन, गन्ने, मकई, चावल वगैरह की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे किसानों की मजमूई तौर पर 1100 अरब
रुपये اضافی ملے ہیں جس سے ایک کسان خوشحال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس تعداد کو اب 2 کروڑ خاندان تک بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملکی آبادی سالانہ 2.5% کے حساب سے 50 لاکھ افراد تک بڑھ رہی ہے، جس سے ملکی غذائی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حکومت فوڈ سیکورٹی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا 300 ارب روپے کا زرعی ایمرجنسی پروگرام بھی انہی اقدامات کی ایک کڑی ہے، جس کا مقصد جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور مشینی کاشت کو فروغ دے کر بمپر کراپس کا حصول یقینی بنانا ہے۔ فرح حبیب نے کہا کہ ہم نے دال مونگ 250 روپے سے 160 روپے کلو کر دی ہے۔ اسی طرح دیگر اجناس سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی کم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ عوام کو تکلیف کی بجائے ریلیف دینے کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے افراتفری پھیلانے سے باز رہیں۔ وفاقی وزیر توانائی عماد اظہر نے کہا ہے کہ ملک میں گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ 2019 میں گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی۔ LNG کی خریداری کا سب سے سستا معاہدہ موجودہ حکومت نے کیا ہے۔ نئے انرجی ٹرمینل ٹیک اور پے کی بنیاد پر نہیں لگائے جائیں گے۔ موسم سرما میں روزانہ ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے اوقات میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جمعہ کو سینٹ میں سینیٹر شیری رحمان اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے توجہ دلان نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 70% گیس ملک سے نکلتی ہے، 30% گیس درآمد کرنا پڑتی ہے۔ LNG بہت مہنگی ہے اور اس کے مقابلے میں سسٹم سستی ہے، مقابلے میں سٹیم گیس سستی ہے۔ سندھ سے 38%، بلوچستان سے 40%، KPK سے 12% اور پنجاب سے 8% گیس نکلتی ہے۔ سسٹم گیس کا ریٹ تمام صوبوں میں یکساں ہے۔ 20% LNG کی خریداری کا معاہدہ 4 مہینے پہلے کیا جاتا ہے۔ نون لیگ نے LNG کا معاہدہ 13.4% برنٹ پر کیا تھا۔ ہماری حکومت نے یہ معاہدہ 10.2% برنٹ پر سستا کیا ہے۔ ہفتے میں 3 دن گیس کی فراہمی کے حوالے سے خبریں درست نہیں ہیں۔ روزانہ ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے اوقات میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر ایران پر پابندیوں کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبے پر پیش رفت کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں ٹیک اور پے کی بنیاد پر LNG کے 2 ٹرمینل لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں 8 کروڑ روپے یومیہ ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ اب 2 نئے ٹرمینل لگائے جا رہے ہیں۔ مٹسوبیشی اور لوکل کنسورشیم قطر گیس کے ساتھ مل کر LNG ٹرمینل لگائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ LNG کی خریداری کے لیے باقاعدہ اوپن ٹینڈر ہوتا ہے اور مسابقتی بولی کے ذریعے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں گیس کا نیٹ ورک بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ 2010 میں LNG GPL یومیہ 2000 MMC FD گیس فراہم کرتی تھی، اب یہ 800 MMC FD پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس کی پیداوار سب سے زیادہ سندھ میں کم ہو رہی ہے۔ آگے اور تکلیف دہ خبر ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 391 کیس رپورٹ ہوئے، 9 مواد رپورٹ ہوئی۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور GB میں کوئی مریض وینٹیلیٹر پر موجود نہیں۔ NCOC ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 9 مواد ہوئی، جن میں سے 4 مواد وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 391 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آئے۔ ملک کے 4 بڑے شہروں میں وینٹیلیٹر پر کووڈ-19 کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے پشاور میں 18%، لاہور میں 10%، ملتان میں 30% اور اسلام آباد میں 15% مریض ہیں۔ اس طرح سے ملک کے 4 بڑے شہروں میں آکسیجن کی سہولیات والے بستروں پر کورونا کے مثبت کیسز کے تناسب کے لحاظ سے نوشہرہ میں 13%، پشاور میں 13%، سوابی میں 29% اور سرگودا میں 16% مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 38,524 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے سندھ میں 7,983، پنجاب میں 17,568، خیبر پختونخوا میں 8,382، اسلام آباد میں 3,372، بلوچستان میں 655، گلگت بلتستان میں 370 ٹیسٹ، آزاد کشمیر میں 194 ٹیسٹ شامل ہیں۔ اب تک ملک میں کووڈ-19
سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12,27,228 ہو چکی ہے۔ آگے ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے پر ناقص تفتیش اور پیشہ وارانہ مہارت کا فقدان ملزمان کی بریت کی بڑی وجہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے پولیس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے سیاسی مداخلت کو قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اصلاحات کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ناقص تفتیش اور پیشہ وارانہ مہارت کا فقدان ہونا ہی ملزمان کی بریت کی بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے کاموں میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہی پولیس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ منشیات قبضہ مافیا اسمگلنگ جرائم کی شرح میں اضافہ کی بڑی وجوہات ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب کے دوران سیف سٹی پروجیکٹ کی طرز پر شہری اور دیہی علاقوں میں انتظامات پر بھی زور دیا۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد پولیس کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں۔ عمیر باب چانڈیو کے اہل خانہ کے قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے ڈی آئی جی حیدر نعیم شیخ کی سخت سرزنش کی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ملزمان کے پیچھے نہ جانے اور دفتر بیٹھنے پر آپ سے نپٹتے ہیں۔ کیا ملزمان پولیس اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا حیدرآباد پولیس کی ساری نفی بیکار ہے؟ چیف جسٹس نے مزید ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران دفاتر سے باہر ہی نہیں نکلتے اور پولیس کے بڑے بڑے افسران ملزمان کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ پورے پاکستان میں یہی ہے، پولیس کی کارکردگی ڈھیل ہو کے رہ گئی ہے۔ پنجاب میں اب کچھ اللہ نے کرم کیا ہے کہ روزانہ کھلی کچہری کی کو بیس بنا کر کچھ لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اور پولیس والے خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ 4 سے 6 بجے تک تمام تھانوں پنجاب کے جو ہیں ایس او چیز موجود ہوتے ہیں، تمام تھانوں کے ایس او 4 سے لے کے شام 6 بجے تک بیٹھتے ہیں اور پرسنلی لوگوں کی شکایات سنتے ہیں اور ان پہ فوراً عمل درآمد کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں، لیکن نچلا عملہ جو وہ تعاون کرنے سے قاصر ہے۔ راولپنڈی میں ہمارے آر پی او صاحب بھی نئے آئے ہیں، ابھی وہ بھی بیٹھتے ہیں، بڑا وہ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے 25 درخواستوں پہ ایکشن لیا اور 24 گھنٹے 36 گھنٹے کا ٹائم دے کے ان کو متعلقہ تھانوں کو روانہ کر دیا۔ لیکن دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ آیا ان پہ کوئی عمل درآمد نچلے سٹاف بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ چند دن سے میں بھی 1-2 کیسوں میں تھانوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لیکن یہ دور دراز جو تھانے ہیں ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ڈی پی او حضرات بڑی دلچسپی لے رہے ہیں لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں کہ یہ تکلیف میں ان کی چلو بات سننے ان کو ریلیف دے دیں، لیکن نچلا سٹاف اے ایس آئی سے نیچے جو ہے یہ تمام لوگ بیکار ہیں۔ ان کی اصلاح کی از حد ضرورت ہے، ان کو نئے سرے سے موٹیویٹ کیا جائے، ان سے حلف لیے جائیں کام کرنے کے متعلق۔ یہ نہیں کہ ڈش وغیرہ کے لیے نہیں میں بات کر رہا، یہ بات کر رہا ہوں میں ان کو کام سکھایا جائے، ڈیوٹیاں کریں، چھٹیاں نہ کریں۔ اچھی اچھی گاڑیاں رکھ لی ہیں، موجم مار رہے ہیں، پھر بھی یہ شکرے ہیں۔ اللہ پاک ان کو پاکستان کی خدمت کرنے کی، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میرا اللہ پاک پاکستان کو صحت مند معاشرہ دے اور پاکستان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔